العراق بما له من مركزية في العالم الإسلامي في العتبات المقدسة صار قابل لأن يستقبل كل الوجوه، كل الشخصيات، كل الناس، حتى من الطبقات الفقيرة. نجف اشرف جو مولا امیر علیہ السلام کا دیوار ہے، مراکز مقدسہ ہیں عراق کے اندر، اور انہی چیزوں کی وجہ سے، ان مراکز مقدسہ کی وجہ سے، اہل بیت کے وجود کی وجہ سے نجف اشرف الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ پوری دنیا سے ہر محب اہل بیت کو وہ ویلکم کرے اور ان کے لیے خدمات کو مہیا کرے. حتى من أصحاب المذاهب الأخرى نجدهم يأتون إلى العتبات المقدسة ويزورون المراقد التي هم يعني يعتقدون بها، ويجدون الوضع استقبال يعني وترحيب بهم. الحمدللہ فقط مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے نہیں بلکہ دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی عراق کے اندر آتے ہیں، مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان مقامات کی بھی وہ زیارت کرتے ہیں کہ جو ان کے معتقدات کے مطابق ہیں. هناك فرص كبيرة للقاء التعاون بين العراق وبين باكستان، بين الشعب العراقي والشعب الباكستاني، مجالات كبيرة جدا. بہت سی ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ جن پر پاکستان اور عراقی جو قوم ہے، پاکستانی اور عراقی قوم مل جل کے کام کر سکتی ہے. التقينا بكثير من رؤساء الجامعات من جانب التعليم العالي، ووجدنا أنه أكو فرص عندهم في أن يتواصلوا مع الجامعات العراقية. ہم پاکستان کی جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ڈائریکٹر ہیں، چانسلر ہیں، وائس چانسلر ہیں، دیگر جو مسئولین ہیں ان کے ساتھ ہم ملے ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، تو واقعاً انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے متوجہ کیا کہ پاکستان اور عراق دونوں مل کر علمی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور علم کا معیار بلند کر سکتے ہیں.